اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں بات پہنچا دی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ القصص آیا 51۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں بات پہنچا دی ہے، یعنی ہم نے انہیں پوری تفصیل سے وضاحت کے ساتھ اپنی بات پہنچا دی ہے، اور اپنی رحمت سے تھوڑا تھوڑا کر کے بات کو پہنچایا ہے کہ ہم نے پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا کیا اور آئندہ آنے والوں کے ساتھ کیا کریں گے۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جب ان پر آیات الہی بتکرار نازل ہوں گی۔ بات پہنچا دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب رسولوں پر نازل کرتے رہے اور یوں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ پیغام پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ برے انجام سے نصیحت حاصل کریں۔ پیغام پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ القصص آیا 52۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، اس سے مراد اہل تورات اور اہل انجیل ہیں، ان کے علماء اور جو اولیاء اللہ ہیں۔ ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے، جیسے کہ اب رب العزت نے فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیا 121۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس چیز پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور جو ان کی طرف نازل کی گئی، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیت کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں خریدتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سورۃ آل عمران آیا 199۔ وہ لوگ کون تھے جو کتاب بھی رکھتے تھے اور قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے تھے؟ اس سے مراد وہ یہودی ہیں جو ایمان لے آئے، مثلا عبداللہ بن ابن سلام۔ اس سے مراد وہ عیسائی بھی ہیں جو حبشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قرآن مجید سن کر اسلام لے آئے۔ اذا یتلی علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین، اور جب وہ انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً ہمارے رب کی جانب سے وہ حق ہے، یقیناً ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار ہیں۔ سورۃ القصص آیا 53۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب وہ انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یعنی جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو غور سے سنتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، یقیناً ہمارے رب کی جانب سے وہ حق ہے، کیونکہ یہ ان کتابوں کے موافق ہے جنہیں انبیاء اور رسل لے کر مبعوث ہوئے، اور ان کتابوں میں جو کچھ مذکور ہے اس کے عین مطابق ہے، سچی خبروں اور حکمت پر مبنی اوامر و نواہی پر مشتمل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی شہادت مفید اور ان کا قول نفع مند ہے، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں علم و بصیرت کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ انا کنا من قبلہ مسلمین، یقیناً ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بھی پہلے بھی اسلام لانے کی توفیق دی، ہم اس پر قائم رہے اور اب ہم قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں۔ نبیوں کی دعوت کا یہ سلسلہ رہا کہ ایک نبی کی دعوت سے پہلے والے نبی نے دعوت دی، یوں اس نبی پر لوگ ایمان لے آئے، بعد میں اگلے نبی کے آنے پر اس پر بھی ایمان لے آئے، اور یوں پہلے بھی مسلمان تھے اور نئے نبی پر بھی ایمان لا کر مسلمان ہوئے۔ یہ بات عیسائیوں اور یہودیوں میں سے ان لوگوں نے کہی جو قرآن کو سنتے ہی ایمان لے آئے، ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں۔ سارے انبیاء کو ماننے والے مسلمان ہی تھے، یہودی عیسائی وغیرہ جیسے نام تو لوگوں نے خود رکھ لیے ہیں۔
اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا اس کے بدلے جو انہوں نے صبر کیا، اور وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ القصص آیا 54۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں انہیں ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا اس کے بدلے جو انہوں نے صبر کیا۔ یعنی جو لوگ دونوں کتابوں پر ایمان لائے تو انہیں 2 دفعہ ایمان لانے کا دوہرا اجر ملے گا، اس لیے کہ وہ اپنے عمل پر ثابت قدم رہے، انہوں نے صبر کیا اور کوئی چیز انہیں ایمان سے ہٹا نہ سکی، اس لیے ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ صبر سے مراد ثابت قدمی ہے، یعنی انبیاء اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کے بعد جو حالات بھی پیش آئے اس میں ثابت قدم رہے۔ الحمدللہ۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے آدمی ایسے ہیں جنہیں 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ اول وہ شخص جس کی کوئی لونڈی ہو، وہ اسے تعلیم دے اور وہ تعلیم دینے میں اچھا طریقہ اختیار کرے، اسے ادب سکھائے اور اس میں اچھے طریقے سے کام لے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اسے دوہرا اجر ملے گا۔ دوسرا وہ مومن جو اہل کتاب میں سے ہو، پہلے اپنے پر نبی پر ایمان لایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لایا تو اسے بھی دوہرا اجر ملے گا۔ تیسرا وہ غلام جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے۔ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں۔ اس سے مراد برائی کا جواب برائی سے نہ دینا ہے، اس سے مراد برائی کا جواب نیکی سے دینا ہے، یعنی معاف کر دینا اور درگزر کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے فاضل مالوں کا صدقہ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی مصیبت سے انہیں بچا لیا، یعنی سورۃ دہر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ جو باوجود اس کے کہ کھانے کی محبت کے مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، یقیناً ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں اور نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ۔ بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو سخت منہ چڑھانے والا، تیوری چڑھانے والا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی مصیبت سے انہیں بچایا اور انہیں تازگی اور خوشی عطا فرمائی، اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا بدلے میں انہیں جنت اور ریشم دیا۔ وہاں وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، نہ اس میں وہ شدید دھوپ دیکھیں گے اور نہ ہی یخ سردی۔ سورۃ دہر آیا 8 سے 13۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ سورۃ القصص آیا 55۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے منہ موڑ جاتے ہیں، یعنی اللہ والے نہ تو ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور نہ ایسے لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں جو بیہودہ باتیں کرتے ہیں۔ ان کا طرز عمل ایسے مواقع پر یہ ہوتا ہے کہ وہ شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، اور اللہ والے کہتے ہیں، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا، کوئی کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سلام علیکم، تمہیں سلام ہو، یعنی جب کوئی ان سے جہالت سے پیش آئے تو بھلائی اور سلامتی کے دعا کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ ہجرت حبشہ کے بعد جب حبشہ کے لوگ اسلام اور اس دعوت سے متعارف ہوئے تو وہاں سے 20 آدمی جو عیسائی تھے اس غرض کے لیے مدینہ آئے کہ تحقیق کر لیں کہ پیغمبر اسلام کیسا ہے
اور جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے انہیں قرآن پڑھا کر سنایا تو اسے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بڑے پرزور طریقے پر آپ کی تصدیق اور تائید کی۔ اور جب یہ لوگ واپس حبشہ جا رہے تھے تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے آواز سے کسے کہ ایسے احمقوں کے قافلوں کو آج تک کسی نے نہ دیکھا ہوگا جو ایک شخصی تصدیق کے لیے آئے تھے اور اب اس کے غلام بن کر اور اپنا دین چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا، ہماری طرف سے تم پر سلام ہو، ہم تمہاری جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دینا چاہتے، ہم میں اور تم میں جو جس حال پر ہے وہی کچھ اس کا حصہ ہے، ہم نے اپنے آپ کا بھلا چاہنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ لو سے مراد یہاں اس سے مراد دین کا مذاق اڑانا ہے۔ لو کا عام مفہوم میں فضول باتیں، بے فائدہ کام، لا حاصل کلام جس سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہو۔ اہل ایمان لو سے اعراض کرتے ہیں، یعنی لو کرنے والوں سے نہ غصہ کرتے ہیں نہ انہیں روکتے ہیں، انہیں چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان اہل لو سے اس خواہش کے ساتھ الگ ہو جاتے ہیں کاش وہ بھی ہدایت پا جائیں۔ جاہلوں کا طریقہ قیمتی وقت کو ضائع کرنا اور لغو میں شریک ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں لغو سے بچائے اور ہمیں مومنین میں شامل کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔